حضرات، سیرت رسول کا مطالعہ، سیرت رسول کو جاننا، سیرت رسول کا پڑھنا، یہ ہر امتی کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ دیکھو، زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل چاہیے، ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، وہ ایک اچھی مثالی زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ چاہتا ہے، ایک آئیڈیل چاہتا ہے۔ انسان کو صرف زبان سے بولا جائے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، انسان اس کا اثر اتنا قبول نہیں کرتا جتنا کہ اگر پریکٹیکل لائف اس کے سامنے ہو، کسی کی کوئی بھی عمل کسی کی پریکٹیکل زندگی میں اس کو نظر آئے، اسے دیکھ کر انسان جتنا سیکھتا ہے، صرف زبان سے کہنے سے انسان اتنا نہیں سیکھتا ہے۔ تو انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ انسان زندگی میں قدوہ چاہتا ہے، نمونہ چاہتا ہے، آئیڈیل چاہتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر ہمارے لیے اور آئیڈیل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی زندگی سے بہتر نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہم آپ کو بتا دیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ کے سامنے ایک آئیڈیل ذکر کیا جائے۔ اللہ کے نبی جب دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ آپ کے سامنے کچھ پاکیزہ زندگیوں کے نمونے پیش ہوں، آپ کے سامنے کچھ مثالی زندگیوں کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے واقعات جو قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید میں کیوں؟ کتنے مقامات پہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، مختلف پیغمبروں کے واقعات بار بار تکرار کے ساتھ جو قرآن میں پڑھنے کو ملتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوتی زندگی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کو آپ کے سامنے ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا، اور ان پیغمبروں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ۔ اے پیغمبر، یہی وہ اللہ کے رسول ہیں، یہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ انہی کی روش پہ چلیے، انہی کے نقش قدم پہ چلیے۔ تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت خود پیارے نبی کو بھی تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا، میں نے جس آیت سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے پیغمبر، ہم آپ کے سامنے گزشتہ پیغمبروں کے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جن سے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم ڈھارس دیتے ہیں۔ پتا چلا کہ پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو سن کر پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا، رہنمائی ملتی تھی، روشنی حاصل ہوتی تھی۔ جب مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر بہت پریشان ہوتے کہ آپ کی دشمنی کرنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کی مخالفت کرنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کو گالی بکنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کی جان کے پیچھے پڑنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار، کوئی دوسرا نہیں، سگا چچا ابو لہب، سگا چچا ابو لہب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر بہت غمزدہ ہوتے، دوسرے ستا رہے ہیں، دوسرے دشمنی کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ میرے اپنے، یہ میرا اپنا خون، یہ میرے اپنے رشتہ دار، یہ میرے اپنے چچا، مجھے ستانے والے، مجھے تکلیفیں دینے والے۔ پیارے نبی جب یہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے اور بہت ٹینشن لے رہے تھے، تو آسمان سے سورہ یوسف نازل ہو گئی، آسمان سے سورہ یوسف نازل ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کا آئیڈیل آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یوسف علیہ السلام کا نمونہ آپ کے سامنے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہو، آپ کے اپنے آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، غمگین نہ ہو، کیونکہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ دیکھو یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو گھر سے جدا کرنے والے،
ماں باپ سے جدا کرنے والے، کنویں میں پھینکنے والے کون تھے؟ کوئی اور نہیں، ان کے اپنے سگے بھائی تھے، ان کے اپنے سگے بھائی تھے۔ سورہ یوسف یہ میسج لے کر نازل ہوئی اور پیارے نبی کو یہ واقعات پڑھ کر تسلی ملتی، سکون حاصل ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے مکی زندگی میں ہجرت کا زمانہ قریب آتا گیا، پیارے نبی کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آئیڈیل پیش کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے مصر سے مدین ہجرت کی، مصر سے مدین ہجرت کی، جبکہ فرعون آپ کی جان لینے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، فرعون آپ کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس واقعے کی تفصیلات اللہ نے سورہ قصص میں ذکر کی ہیں، سورہ قصص کے اندر بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ تو پیارے نبی کی ہجرت کا واقعہ جب قریب آیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے پیش کیا گیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ دے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس ماحول میں ہجرت کی کہ فرعون آپ کی جان کا پیاسا تھا، فرعون کی پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، ویسے ہی اے پیغمبر آپ کی ہجرت بھی ایسے ہی ماحول میں ہوگی کہ آپ کا دشمن آپ کے خون کا پیاسا رہے گا، آپ کا دشمن آپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے صحیح سلامت مصر سے نکال کر مدین پہنچایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح سلامت مکے سے نکال کر مدینہ پہنچائے گا۔ کہنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کے سامنے آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جائے، اور اس سے آپ کو تسلی ملتی تھی۔ تو اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ میرے لیے اور آپ کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں، زندگی میں جن پریشانیوں سے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں اور آپ کو تسلی دیتی ہے۔ آپ نے دعوت کا کام کیا، آپ نے کسی کو سمجھایا، سامنے والے نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالیاں دی، آپ کے خلاف سازشیں کی، تنگ دل ہوتے ہیں آپ، رنج ہوتا ہے آپ کو، لیکن جیسے آپ طائف کا واقعہ پڑھیں گے سارا رنج ختم ہو جائے گا۔ جب دنیا نے پیغمبر کے ساتھ ایسا کیا، پیغمبر کو بخشا نہیں، پیغمبر کو چھوڑا نہیں، تو ہمارا کیا حساب؟ سکون ملتا ہے۔ سیرت رسول زندگی میں سکون عطا کرتی ہے، اطمینان عطا کرتی ہے۔ تو حضرات، سیرت کا مطالعہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک معجزہ اس حیثیت سے بھی ہے کہ پیارے نبی کی زندگی کو آپ جس ناحیے سے پڑھیے، آپ دیکھیں گے جس ناحیے سے پڑھو آپ کی زندگی کو ایک مثال پاؤ گے۔ ایک باپ یہ دیکھنا چاہے کہ مثالی باپ کیسے ہوتا ہے، پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، اسے نظر آئے گا کہ پیارے نبی کیسے مثالی باپ تھے۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے جاننا چاہے مثالی شوہر کو کیسے ہونا چاہیے، وہ پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، اسے سمجھ میں آئے گا کہ مثالی شوہر کسے کہتے ہیں۔ ایک معلم اور استاد یہ جاننا چاہے کہ مثالی استاد کو کیسے ہونا چاہیے، وہ پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، اسے سمجھ میں آئے گا کہ مثالی استاد کیسے ہوتا ہے۔ ایک سیاستدان اور حکمران وہ جاننا چاہے کہ مثالی حکمران اور مثالی سیاستدان کیسے ہوتا ہے، وہ پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، اسے نظر آئے گا کہ مثالی سیاستدان کیسا ہوتا ہے۔ جس ناحیے سے آپ نبی کی زندگی کو پڑھیں گے، ہر ناحیے سے آپ نبی کی زندگی کو کامل اور اکمل پائیں گے۔ اور جبکہ دوسرے انسانوں کی یہ کمزوری ہے، ویکنس ہے، ایک انسان استاد ہونے کی حیثیت سے کامیاب رہتا ہے تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے وہ ناکام رہتا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے وہ کامیاب رہتا ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ ناکام رہتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو جس ناحیے سے آپ پڑھیں گے، آپ کی زندگی کو ہر طرح سے آپ کامل پائیں گے۔ اور حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، ہمارے نبی کی زندگی میں بیک وقت اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات جمع کر دی تھیں کہ بظاہر ایک انسان کی زندگی میں ان صفات کا جمع ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی زندگی میں ایسی صفات جمع کر دی تھی جو آپ کسی دوسرے انسان کے اندر ایک ساتھ نہیں دکھا سکتے۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال،
ایک انسان جو بہت زیادہ ملنسار ہو، ہر ایک سے ملتا ہو، ہر ایک سے مسکرا کر ملتا ہو، بڑی خوش دلی سے ملتا ہو، بڑی اپنائیت سے ملتا ہو، جو انسان بہت زیادہ ملنسار ہوتا ہے اس انسان کا رعب اور انسان کا خوف لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا. جو انسان بہت زیادہ ملنسار رہتا ہے اس انسان کا رعب اور اس انسان کا خوف لوگوں کے دلوں پہ نہیں رہتا ہے. اور اسی طرح سے جو انسان بہت زیادہ رعبدار رہتا ہے، جس کا خوف لوگوں کے دلوں پہ چھایا رہتا ہے، وہ انسان ملنسار نہیں رہتا. رعبدار ہو تو ملنسار نہیں ہو سکتا، اور ملنسار ہو تو رعبدار نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو، یہ دونوں صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ساتھ نظر آئیں گی. دو متضاد صفتیں جو بظاہر ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جمع کر دی. آپ رعبدار بھی تھے اور آپ ملنسار بھی تھے. جبکہ دوسرے انسانوں کا معاملہ ایسا ہے، جو ملنسار ہو وہ رعبدار نہیں ہو سکتا، اور جو رعبدار ہو وہ ملنسار نہیں ہو سکتا. پیارے نبی رعبدار بھی تھے اور ملنسار بھی تھے. ملنسار کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اس طرح گھل مل کر رہا کرتے تھے، اتنا مل جل کر رہتے تھے، رہن سہن میں، بیٹھنے میں کوئی امتیاز آپ کا نہیں تھا. صحابہ کے ساتھ اتنا فری ہو کے آپ ملتے تھے، بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی نیا شخص آتا تھا مجلس میں اس کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں اللہ کے نبی کون ہے. کتنے بار ایسا ہوا کہ باہر سے کوئی نیا شخص آیا، اس نے ابو بکر کو اللہ کے نبی سمجھ گیا، ابو بکر کو اللہ کے نبی سمجھ کے ملاقات کرنے لگا. آپ اتنا مل جل کر رہتے صحابہ میں کہ آنے والے کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں نبی کون ہے، پیغمبر کون ہے. اور جو اتنا مل جل کر رہے انسان، اس کا رعب اور دبدبہ باقی نہیں رہتا. لیکن پیارے نبی کا حوالہ دیکھیے، پیارے نبی اتنے ملنسار رہ کر آپ کا رعب اور دبدبہ بھی صحابہ کے دلوں پر کیسے تھا. آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی، ظہر یا عصر کی نماز تھی. 2 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا. 2 رکعت پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا، اور سلام پھیر کر مسجد سے اٹھے آپ، اور صحن میں جا کر مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سارے صحابہ پریشان ہیں، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے. 4 رکعت والی نماز، پیارے نبی نے صرف 2 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیر دیے. ساری جماعت پریشان ہے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ جا کے اللہ کے نبی سے پوچھے کہ ماجرا کیا ہے، ریزن کیا ہے. راوی حدیث کہتے ہیں وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرْ فَهَابَ أَن يُكَلِّمَا. وہاں ابو بکر بھی موجود تھے، وہاں عمر بھی موجود تھے، لیکن ابو بکر کو بھی ہمت نہ ہوئی، عمر کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ جا کے اللہ کے نبی سے بات کر سکیں. سارے صحابہ کے دلوں پر نبی کا رعب چھایا ہوا تھا. اب صحابہ نے کہا کہ کوئی تو بات کرنا ہی آخر. صحابہ نے کہا کہ یہ وقت تو ذوالیدین ہی بات کر سکتے. ذوالیدین ایک صحابی تھے جنہیں پیارے نبی مذاق کرتے ہوئے ذوالیدین کہا کرتے تھے. 2 ہاتھ، ذوالیدین کا مطلب کیا ہے؟ 2 ہاتھ والے. وہ صحابی اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کرتے تھے، تو پیارے نبی نے ان کو لقب دے دیا ذوالیدین، 2 ہاتھ والے. مذاق کرتے تھے، پیارے نبی مذاق کرتے ہوئے انہیں ذوالیدین کہا کرتے تھے. تو پیارے لوگوں نے کہا یہ وقت تو ذوالیدین ہی بات کر سکتے ہیں، ہم میں سے کسی کے اندر ہمت نہیں نبی سے بات کرنے کی. ذوالیدین گئے، جا کر پیارے نبی سے پوچھا اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول اللہ. کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیا آسمان سے نیا حکم آیا ہے کہ آج سے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی گئی ہے، یا پھر آپ بھولے ہیں اللہ کے نبی. دیکھو ادب، نبی سے بات کرنے کا ادب، علماء سے بات کرنے کا ادب. صحابی نے جا کے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی آپ بھول گئے 2 ہی رکعت نماز پڑھایا، ایسا نہیں بولے. کیا بولے؟ پہلے کہا اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے آسمان سے نیا حکم آیا ہو،
अकुसिरत अस्सलाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि आसमान से नया हुक्म आया हो और 4 रकात वाली नमाज 2 रकात कर दी गई हो। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा या फिर आप भूल गए हो। प्यारे नबी ने कहा ना आसमान से कोई नया हुक्म आया है और ना ही मैं भूला हूं। अब यहां तो कंफर्म हो गया कि अल्लाह के नबी भूले हैं। जब अल्लाह के नबी ने यह कहा ना आसमान से कोई नया हुक्म आया है और ना मैं भूला हूं, यहां तो कंफर्म हो गया सहाबी को कि आप भूले हैं। लेकिन क्या कहते हैं सहाबी, नहीं अल्लाह के नबी 2 बातों में से कोई एक बात तो जरूर हुई है। ये नहीं बोले नहीं आप भूल गए हैं। अदब, बात करने का सलीका, बात करने की तमीज, आप भूल गए ऐसा नहीं कहा, 2 बातों में से कोई एक बात तो जरूर हुई अल्लाह के नबी। तब प्यारे नबी खुद तशरीफ लाए, मस्जिद में सहाबा बैठे थे, सहाबा से पूछा, सारे सहाबा ने गवाही दी कि हाँ अल्लाह के नबी 2 ही रकात नमाज हुई है। प्यारे नबी तशरीफ ले गए, जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर कहा, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, 4 रकात हो गई मुकम्मल, सजदे सहू किया, सलाम फेरा। मालूम हुआ कि दरमियान में गुफ्तगू हो गई, फसल हो गया, फिर से पूरी 4 रकात पढ़ना गलत मसला है। जो 2 रकात बाकी है वो पढ़ के सजदे सहू कर ले काफी है। तो 2 रकात पढ़ाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सजदे सहू किया। अब यहां गौर कीजिए, प्यारे नबी से जब सहू हुआ है, भूल हुई है, सहाबा में किसी को हिम्मत ना हुई कि नबी से जाकर बात करें। तो प्यारे नबी के अंदर अल्लाह ने ऐसी सिफात, एक तरफ इतने मिलनसार और एक तरफ इतने रोबदार, जबकि दूसरे इंसानों में ये 2 सिफात जमा नहीं हो सकती। जो रोबदार होगा वो मिलनसार नहीं हो सकता और जो मिलनसार होगा वो रोबदार नहीं हो सकता। एक और मिसाल, प्यारे नबी की जिंदगी में अल्लाह ताला ने कैसी कैसी सिफात जमा कर दी थी। जो इंसान बहुत ज्यादा बहादुर हो, मुजाहिद हो, फौजी जर्नेल हो, कमांडर हो, उसका जिस्म कैसा होता है, उसका हाथ कैसा होता है। जो हाथ हथियार उठाया हो, जो हाथ तलवार चलाता हो, जो हाथ गन मशीन चलाता हो, वो हाथ कैसा होता है, बहुत बहादुर इंसान होता है वो। उसका बदन बड़ा मजबूत होता है, उसका हाथ बड़ा मजबूत होता है। जी हां, और जो बिल्कुल नरम हाथ वाला हो, नरम हाथ से कभी तलवार नहीं उठती, नरम हाथों से कभी तलवार नहीं उठती। प्यारे नबी को देखो, प्यारे नबी के अंदर अल्लाह ने दोनों सिफात जमा कर दी। एक तरफ आप इतने बहादुर, इतने बहादुर, इतने बहादुर कि जंग हुनैन में जब थोड़ी देर के लिए सारे सहाबा मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए, थोड़ी देर के लिए दुश्मनों की जानिब से इस तरह तीर बरसे कि थोड़ी देर के लिए सारे सहाबा मैदान जंग से पीछे हट गए। सारे सहाबा, ऐसे नाजुक मौके पर तारीख गवाह है, अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में अपनी तलवार लहराते हुए खड़े रहे, साबित कदम रहे और कह रहे थे, अनन नबियुल ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। प्यारे नबी इस तरह डटे रहे, जमे रहे कि नबी की साबित कदमी को देखकर और सारे सहाबा को हिम्मत आई, हौसला मिला। फिर सारे सहाबा दौड़ कर आए, नबी के अतराफ जम गए और फिर मुकाबला हुआ और मुसलमान हारी हुई बाजी फिर से जीत गए। इतने बहादुर कि जब सारी फौज मैदान जंग छोड़कर भाग खड़ी हो, दुश्मन के मुकाबले में तने तनहा और अकेले खड़े रहे। हजरत अली फरमाते हैं, जंगों में जब मुश्किल वक्त आता था तो हम नबी की आड़ में आकर खुद को बचाते थे, प्यारे नबी के पीछे आकर खुद को बचाते थे। बताओ, जो इंसान इस कदर बहादुर हो, वो इंसान कैसा होगा, उसका बदन कैसा होना चाहिए, कितना मजबूत होगा, कितना मजबूत होना चाहिए। लेकिन हजरत अनस फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस है, वल्लाहि मा मसस्तु खज़्ज़न वला हरीरन अलियन मिन कफ़्फ़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम दुनिया में कोई रेशम भी उतना नर्म और नाजुक ना होगा जितना नर्म और नाजुक के अल्लाह के नबी का हाथ था। हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने कोई रेशम भी उतना नर्म नहीं छुआ जितना नर्म के अल्लाह के नबी का हाथ था। अल्लाह अकबर, क्या बात है।
جو ہاتھ اتنا نرم ہو اس ہاتھ سے کبھی تلوار نہیں اٹھ سکتی، اور جس ہاتھ سے تلوار اٹھ جائے وہ ہاتھ کبھی اتنا نرم نہیں ہو سکتا، لیکن پیارے نبی کے اندر اللہ نے دونوں صفات جمع کر دی۔ کہنا یہ میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی ایسی صفات جمع کر دی تھیں کہ جو صفات بظاہر ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ اسوہ کاملہ ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کاملہ ہیں۔ جس ناحیے سے نبی کی زندگی کو پڑھو اس ناحیے سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل اور مثالی نظر آتی ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ کہاں کہاں آئیڈیل، ہر معاملے میں آئیڈیل، حتیٰ کہ جو بشری کمزوریاں ہیں، انسانی کمزوریاں ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہماری کچھ کمزوریاں، ہر انسان کے اندر کچھ کمزوریاں۔ کیا کمزوریاں؟ ہم انسان ہیں، بھولتے ہیں، ہر انسان بھولتا ہے۔ اللہ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، پہلا انسان بھول گیا۔ انسان ہے، نیند غالب آتی ہے، بشری تقاضا، انسانی کمزوری ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انسانی اور بشری کمزوریوں میں بھی آئیڈیل بنایا۔ کیسے؟ ابھی ہم نے پڑھا، ابھی ہم نے بیان کیا، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیے۔ پیارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کے پاس آسمان سے وحی آیا کرتی ہے، 2 رکعت بھول گئے آپ، 2 رکعت میں آپ نے سلام پھیر دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس معاملے میں بھی اپنی امت کے لیے آئیڈیل بنانا چاہا۔ کل امتیوں سے بھی بھول ہو سکتی ہے، سب انسان ہیں، کل امتیوں سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت بعد سلام پھیر دیں، 3 رکعت والی نمازیں 2 رکعت میں سلام پھیر دیں، 4 رکعت والی نمازیں 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ انسان ہے، بھول ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جب بھول ہو جائے تو نماز چھوٹی ہوئی رکعتیں کیسے پڑھنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس معاملے میں بھی آئیڈیل بنایا۔ تو حقیقت میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں پیارے نبی بھولے نہیں، بھلائے گئے، تاکہ آپ اس معاملے میں بھی اپنی امت کے لیے ایک آئیڈیل بن سکے، نمونہ بن سکے۔ آپ سیرت میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں، بہت مشہور واقعہ۔ کیا واقعہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، رات بھر چلتے رہے۔ رات کے آخری پہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور چاہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، سو جائیں۔ اور آپ کی عادت تھی جب رات میں سوتے تھے کسی کو نگران مقرر کر کے ذمہ داری دے کر سوتے کہ جاگتے رہنا، فجر کے لیے ہمیں جگانا۔ اور آج کی رات یہ ذمہ داری کسے دی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دی۔ کہا کہ بلال جاگتے رہنا، جیسے ہی فجر کا وقت ہو ہمیں جگا دینا۔ پیارے نبی سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، حضرت بلال اکیلے جاگ رہے ہیں، اور بلال کی نظر مشرق کی سمت ہے کہ کب فجر صادق طلوع ہو اور کب میں اللہ کے نبی کو جگاؤں۔ حضرت بلال سے یہ غلطی ہوئی، تھوڑا سا انہوں نے ٹیکا لیا، اور ٹیکا لینے کی دیر تھی کہ آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ پیارے نبی سو رہے ہیں، سارے صحابہ سو رہے ہیں، اور جن صحابی کو جگانے کی ذمہ داری دی تھی وہ صحابی سو رہے ہیں۔ فجر صادق طلوع ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوتے ہوتے سورج نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کی شعاعیں جب پڑی تو سب گھبرا کر اٹھے، دیکھا کہ سورج نکل چکا ہے۔ اللہ اکبر! ابو بکر جاگے، عمر جاگے، پیارے نبی جاگے، سب پریشان ہوئے۔ پیارے نبی نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلا کے، بلال کیا ہوا؟ بلال نے کہا اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک، اے اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ اللہ کے نبی نہ کوئی غصہ، نہ کوئی ڈانٹ، نہ بیزارگی کا اظہار۔ پیارے نبی کی مثالی قیادت، مثالی امارت، مثالی کمانڈنگ کی یہ خصوصیت تھی۔ آپ
اپنے ماتحتوں سے جب غلطی ہو جاتی تو آپ ان کے عذر کو قبول کر کے درگزر فرماتے تھے. یہاں اس واقعے میں غور کرنے کی بات یہ ہے، دیکھو سینکڑوں کی تعداد میں نبی کے ساتھ صحابہ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور سوچو کوئی ایک بھی نہ جاگا، کسی ایک کی بھی آنکھ نہ کھولی. حالانکہ یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو رہبان باللیل و فرسان بالنہار کہلاتے تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جن میں سے ایک ایک بھی دن ہو تو وہ شہسوار اور رات ہو تو زاہد شب بیدار. تہجد گزار ایک ایک صحابی بھی، اور تہجد گزار صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو نبی کے ساتھ، کسی کی آنکھ نہ کھولی، کسی کی آنکھ نہ کھولی. یہاں تک کہ سورج نکل گیا، سورج نکلنے کے بعد سب جاگے. کیا ہے حقیقت میں؟ سوئے نہیں سلائے گئے، سوئے نہیں سلائے گئے. کیوں؟ امتیوں سے بھی بشر ہے، انسان ہے. انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی انسان کے ساتھ، تو پیارے نبی کو آئیڈیل بنا دیا گیا. اگر کبھی کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا، آنکھ لگ گئی، سورج نکل گیا، نماز کیسے قضا کرنی چاہیے؟ کیسے؟ پیارے نبی نے بتایا. باقاعدہ اذان دی گئی، باقاعدہ اذان دی گئی. پہلے تو کہا اس جگہ کو چھوڑ، یہاں شیطان ہے. اس جگہ کو جہاں میں غفلت آئے کو چھوڑ دو، یہاں شیطان ہے. تھوڑی دور آگے بڑھے، اذان دی گئی، پھر سنت پڑھی گئی، پھر اقامت کہی گئی، بعد جماعت نماز ادا کی گئی. کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں آئیڈیل اور اسوہ بنایا، حتیٰ کہ جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں ان کمزوریوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو امت کے لیے آئیڈیل بنایا. اسی لیے کبھی خود اللہ کے نبی سے سہو ہوا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ لگی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سو گئے. لیکن یہ زندگی میں ایک دو بار ہی ہوا بس، تاکہ آپ کی ذات اس معاملے میں بھی آئیڈیل بن جائے. تو حضرات کہنا یہ ہے کہ آپ کا اسوہ اسوہ کاملہ ہے، اسوہ کاملہ ہے. ہر معاملے میں آپ آئیڈیل ہیں.